بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ دوسرا درس ہے قضایا فی اتصال الاسناد میں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اتصال الاسناد سے متعلق کچھ امور ہم زیر بحث لائیں گے اور کچھ قضایا زیر بحث لائیں گے. ان میں پہلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اتصال الاسناد کے معنی کیا ہیں اور اتصال الاسناد اور سماع کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس تعلق کی نوعیت کیا ہے اور ان کے درمیان نسبت کیا ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اتصال الاسناد کن چیزوں سے ثابت ہوتا ہے. تو ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھیں. ایک سماع، خواہ سماع صحیح ہو یا سماع علی المجاز ہو، اور تیسرا جو ہے وہ معرفت الواسطہ. اور اس کا ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی قاعدہ متعددہ نہیں ہے، یہ صرف قرینے کے طور پر جو ہے نا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں معرفت واسطہ کو اتصال اسناد کے اس بات کے لیے. اور نمبر 4 جو ہے تصحیح ناقد کے ناقد نے اس طریق کی ہے، اس حدیث کی تصحیح کی ہو جس میں اس راوی کا مروی عنہ سے روایت آئی ہے. اب یہاں پر آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نے چونکہ پڑھا تھا کہ اتصال الاسناد 4 چیزوں سے ثابت ہوتا ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ سماع صحیح. تو آج ہم پڑھیں گے کہ سماع صحیح کیا ہے اور سماع صحیح کے تحقق کے لیے شرطیں کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ سماع کی 2 قسمیں ہیں، ایک سماع صحیح ہوتا ہے، ایک سماع علی المجاز ہوتا ہے. سماع علی المجاز تو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کہ کسے کہتے ہیں اور کن صورتوں میں سماع علی المجاز ثابت ہوتا ہے یا اس کو سماع علی المجاز کہا جاتا ہے. سماع صحیح کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا شرطیں ہیں؟ تو سماع صحیح وہ سماع ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں تو اس سماع کو سماع صحیح کہا جائے گا. اور اگر یہ 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی گئی تو اس سماع کو سماع صحیح نہیں کہا جائے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ثبوت اللقاء، کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہو. راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ تلمیذ یعنی شاگرد راوی کی عمر تحمل کے مناسب ہو، تحمل حدیث، تلقی حدیث، اخذ حدیث کے مناسب ہو. اب وہ کون سی عمر ہے جو تحمل حدیث کے مناسب ہوتی ہے، اخذ حدیث کے مناسب ہوتی ہے؟ تو اس میں پھر ائمہ کی آراء ہیں مختلف. یزید بن ہارون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 13 سال ہے، چنانچہ الکفایہ میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے. ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 14 سال ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں 8 سال ہے. امام ابو زرعہ اور امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 سال ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 5 سال ہے. ابن معین کے ہاں 14 سال ہے، چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے ابن المسیب رحمہ اللہ، سعید المسیب رحمہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سماع پر نکیر کی، انکار کیا. انہوں نے کہا اس کو ہم سماع صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تھا اور وہ ممبر پر اعلان کر رہے تھے نعمان بن مقرن کی وفات کا، تو اس وقت ان کی ان سے ملاقات ہوئی تھی یا انہوں نے ان کو دیکھا تھا، تو اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی. تو اس وجہ سے اس سماع کو، ابن المسیب کے سماع کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کو سماع صحیح قرار نہیں دیتے. اچھا، اسی طرح جو ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت ہے. اور اس وقت خیر اس کا انشاءاللہ پھر بعد میں تذکرہ کریں گے، یہ یہاں پر مناسب نہیں ہے اس کا ذکر. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 8 سال اور ابو زرعہ و ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کے نزدیک 7 سال، امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک 5 سال ہے. تو خیر ان حضرات کے نزدیک یہ جو ہے ان کے درمیان اختلاف ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کا قول وہ راجح معلوم ہوتا ہے. انہوں نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کتاب العلم میں، متى يصح سماع الصغیر. پھر اس باب کے تحت وہ حدیث لائے محمود بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ عقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجها فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو. ڈول سے پانی لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے منہ مبارک میں وہ پانی انہوں نے ڈالا اور پھر منہ میں خوب اس کو گھمایا اور حرکت دی اور پھر
اس کے بعد میرے چہرے پر انہوں نے وہ پانی پھینکا، اور اس کو کہتے ہیں کہ میری عمر 5 سال تھی۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت سے تحمل حدیث کی جو مناسب عمر ہے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا قول بہرحال وہ اعدل ہے اور وہ زیادہ مناسب ہے۔ اچھا، اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ راوی نے مروی عنہ سے، اپنے شیخ سے مسند حدیث سنی ہو، مرفوع حدیث سنی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل سنا ہو، یا تقریر و تصریف سنی ہو، یا ان کی صفات سنی ہو، ٹھیک ہے نا، صفات خلقیہ یا خلقیہ، خواہ ان امور کا تعلق بعثت سے یا بعثت سے پہلے ہو یا بعثت سے بعد سے بعد کا تعلق ہو ان کا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بھی چیز سنی ہو تو اس سماع کو سماع صحیح کہا جائے گا۔ اب اگر کسی راوی نے اپنے شیخ سے مرفوع حدیث کے بجائے کوئی قصہ سنا ہے، کسی کی تعریف یا مذمت سنی ہے، کوئی خطبہ سنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور وعظ و نصیحت سنی ہے، تو اس کو سماع صحیح نہیں کہا جاتا متقدمین کے۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے آپ سے بھی پہلے عرض کیا تھا کہ نعمان بن مقرن کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے ان کو سنا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں ملاقات بھی ہوئی ہے، دیکھا بھی ہے، آواز بھی سنی ہے، ٹھیک ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو زرعہ اور ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کے نزدیک عمر بھی مناسب ہے تحمل کی، ٹھیک ہے، لیکن اس سماع کو پھر بھی سماع صحیح نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی مرفوع حدیث نہیں سنی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا، حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے، عمر بھی مناسب ہے، 14 سال تھی اس وقت، اور ان کو سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، لیکن انہوں نے ان سے کوئی مرفوع حدیث نہیں سنی۔ چنانچہ چاہتا ہے کہ انہوں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے ہوئے صرف دیکھا ہے بس۔ تو اب دیکھیں دونوں شرطیں پوری ہیں، بلکہ 3 شرطیں پوری ہیں، ایک شرط صرف نہیں پائی جا رہی، یعنی چوتھی والی شرط جو وہ بھی موجود ہے یہاں پر، لیکن تیسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ کوئی مسند حدیث سنی ہو، مرفوع حدیث سنی ہو۔ تو کوئی بھی بات سننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مرفوع حدیث سننا یہ ضروری ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ آمنے سامنے سنی ہو، یہ مرفوع حدیث آمنے سامنے سنی ہو، ملاقات ہوئی ہو، لیکن ملاقات پردے کے پیچھے نہیں ہو، درمیان میں پردہ نہ ہو، بلکہ انہوں نے ان کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے، اور عمر بھی مناسب ہو، اور براہ راست دیکھا ہو ان کو اپنی آنکھوں سے، اور ان سے کوئی مرفوع حدیث سنی ہو۔ تو اس طرح کی 4 شرطیں، یہ 4 شرطیں جب کسی بھی یہ سماع میں پائی جائیں گی تو اس سماع کو سماع صحیح کہا جائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر منتفی ہوئی تو اس سماع کو سماع صحیح نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ اگر پہلی کی 3 شرطیں پوری ہیں، ٹھیک ہے، اور اس شخص نے اپنے شیخ سے کوئی حدیث لی ہے مگر بغیر مشافہت، ٹھیک ہے نا، آمنے سامنے نہیں لی، بلکہ انہوں نے خط لکھا ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور اس خط میں انہوں نے کوئی حدیث ان کو لکھی ہے جس کو مکاتبہ کہتے ہیں، یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ اچھا، مثلا حسن بصری رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے براہ راست نہیں سنا، یعنی کوئی براہ راست مرفوع حدیث اپنی کانوں سے نہیں سنی ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ انہوں نے ان کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں کتاب سے مراد خط ہے، تو یا مکاتبتاً بہرحال، اور یا یہ ہے کہ خط و کتابت کے ذریعے انہوں نے ان سے کچھ احادیث سنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وجادتاً اگر شیخ نے، اگر کسی راوی نے اپنے شیخ سے کوئی چیز، کوئی حدیث لی ہے یا اجازتاً لی ہے، تو اس طرح کے تلقی کو، اس طرح کے سماع کو سماع صحیح نہیں کہا جاتا، اگرچہ 3 شرطیں پوری ہوں، لیکن ایک شرط مشافہہ والی پوری نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کے سماع کو سماع صحیح نہیں کہا جاتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے اپنے شیخ سے کوئی حدیث لی ہو، اوپر 3 شرطیں پوری ہیں، لیکن وہ حدیث سنی نہیں ہو براہ راست، بلکہ مکاتبتاً لی ہو، خط و کتابت کے ذریعے، یا وجادتاً لی ہو کہ اس کو اس شیخ کی کوئی کتاب مل گئی، ٹھیک ہے، اور شرائط اس کی اپنی جگہ پر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، یا انہوں نے، اس شیخ نے ان کو اجازت دی ہے
روایت کی، اپنی احادیث کی روایت کرنے کی، یا مناولتاً کتاب دے دی اور ساتھ میں اجازت بھی دے دی، تو اس طرح کی صورتوں کو اور اس طرح کے تحمل کو سماع صحیح نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو سماع علی المجاز کہا جائے گا، جس بعد میں آئے گا انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ تو نقاد اس کو سماع صحیح نہیں کہتے ہیں، اور نہ اس طرح کے تلقی سے وہ سماع ثابت کرتے ہیں، سماع صحیح ثابت کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس راوی کا اس شیخ سے سماع ثابت ہے، اگر تلقی بغیر سماع کے ہو، جو میں نے صورتیں بیان کی ہیں کتاب، وجادہ، اجازہ وغیرہ کی، تو اس طرح کے تلقی کو سماع صحیح نہیں کہتے ہیں۔ اور اس طرح کے تلقی کی صورت میں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس راوی کا اپنے شیخ سے سماع ثابت ہے۔ تو بہرحال ان چاروں شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی متخلف ہوئی، نہ پائی گئی، منتفی ہوئی، تو سماع صحیح ممتنع ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، نفی سماع یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ میں اس کا بار اس کا تذکرہ کروں گا کہ نفی سماع سے نفی اتصال لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اتصال کے طرق اوسع ہیں، اتصال کا دائرہ اوسع ہے، تحقق اتصال کے طرق زیادہ ہیں، وہ صرف سماع میں منحصر نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک امام اس بات کی تصریح کرتا ہے، تنصیص کرتا ہے اس بات پر کہ فلاں کا فلاں سے سماع ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی حدیث محتمل ہے، اس کی حدیث مجازاً مسند ہے، اس کی حدیث، اور یعنی گویا سماع علی المجاز ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن اب دیکھیں سماع کی نفی کر رہا ہے، لیکن اس کے اور شیخ کے درمیان، اس کے شیخ کے درمیان اتصال کو ثابت کر رہا ہے، تو ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ یعنی ایک امام کسی راوی کے بارے میں یہ کہے کہ اس راوی کا فلاں سے سماع ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی حدیث متصل ہے، یعنی اس کے اور شیخ کے درمیان سند متصل ہے، حدیث متصل نہیں ہوتی، اس کے اور شیخ کے درمیان سند متصل ہے، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دائرہ اتصال اوسع ہے، طرق تحقق اتصال زیادہ ہیں، وہ صرف سماع صحیح منحصر نہیں ہے۔ میں آپ کو کتاب المراسیل نکالیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ یہ دیکھیں کتاب المراسیل ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ابن ابی حاتم، ابو حاتم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ابن ابی حاتم کہتے ہیں سمعت ابی، میں نے اپنے والد ابو حاتم سے سنا، کہہ رہے تھے سعید بن المسیب عن عمر مرسل، یعنی ان کا ان سے سماع ثابت نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں یدخل فی المسند علی المجاز، لیکن اس کو مجازاً متصل سمجھا جائے گا اور اس کو اس میں داخل کیا جائے گا، مسند میں یعنی متصل میں اس کو سمجھا جائے گا اور داخل کیا جائے گا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، مثلا ٹھیک ہے، یہ دیکھیں زرارہ کے بارے میں، زرارہ ابن اوفا کے بارے میں ابو حاتم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ان کا عبداللہ بن سلام سے سماع ثابت ہے، تو انہوں نے کہا ما اراہ، میرا نہیں خیال کہ ان کا ان سے سماع ثابت ہے، ولیکن یدخل فی المسند، لیکن اس کو متصل ہی سمجھا جائے گا، یعنی ان دونوں کے درمیان سند کو متصل ہی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا، یعنی جلد بازی کرنا کسی بھی سند پر حکم لگاتے ہوئے کہ یہ متصل ہے یا منقطع ہے، اور صرف ائمہ کے اقوال کو یعنی اس قول کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے فلاں راوی کی فلاں سے سماع کی نفی کی ہے، صرف اس بنا پر کسی سند پر حکم لگانا کہ یہ سند منقطع ہے کیونکہ فلاں امام نے کہا ہے کہ فلاں راوی کا فلاں سے سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ جلد بازی صحیح نہیں ہوتی، کبھی سماع ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن سند متصل ہوتی ہے، اور جس میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ابھی بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اصل تو بہرحال یہی ہے کہ اتصال مربوط ہے سماع کے ساتھ، اور اہل حدیث یعنی محدثین علماء وہ سماع کی تفتیش کرتے ہیں کہ فلاں راوی کو فلاں سے سماع ثابت ہے یا نہیں ہے، اور عدم سماع اصل ہے رد روایت میں، یعنی سماع نہیں ہے تو بس روایت مردود ہو جائے گی۔ آپ علل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، علل الحدیث ابن ابی حاتم کو دیکھیں، یا علل ابن مدینی کو، یا دیگر کتب السوالات وغیرہ کو دیکھیں، وہاں پر بہت سی احادیث کو صرف اس وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ راوی کا مرویانوں سے سماع ثابت نہیں ہے، لیکن یہ اہم بات ہے جو استدراک میں کر رہا ہوں، لیکن اگر ایسے قرائن پائے جائیں کہ ٹھیک ہے ایک راوی کا مرویانوں سے سماع ثابت نہیں ہے، لیکن اگر ایسے قرائن پائے جائیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ راوی اور مرویانوں کے درمیان اتصال موجود ہے، اور اتصال کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنے بھی طرق ہیں، ان میں سے کسی ایک طریق
کے ذریعے بغیر سماع کے، تو اس صورت میں اور تلمیذ کے حال کو بھی دیکھا جائے گا، روایت کے ظروف وغیرہ کو بھی دیکھا جائے گا، تو اس طرح کے قرائن اگر موجود ہوں جو باوجود سماع کی نفی کے دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ تلمیذ اور اس کے شیخ کے درمیان اتصال موجود ہے، پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر ہم جلد بازی کرتے ہوئے صرف اس بنا پر کہ اس راوی کا مروی عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، فلاں امام نے کہا ہے، صرف اس قول کی بنا پر انقطاع اسناد کا حکم لگانا اور حدیث کو ضعیف قرار دینا، اس بنا پر یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ نقاد کا طریقہ نہیں ہے، اس طرح کہ میں نے آپ کو کچھ مثالیں بھی بیان کی۔ تو دیکھا جائے گا عدم سماع کی نفی کر دیا ایک امام نے، لیکن یہ ہے کہ ائمہ کی آپ تطبیقات دیکھیں گے، ان کے اقوال کو دیکھیں گے، مزید تفتیش کریں گے، صرف ایک قول کی بنا پر آپ جو ہے فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیں گے کہ مزید ائمہ نے کیا کہا ہے، باوجود نفی سماع کے کیا انہوں نے ان کی حدیث کو قبول کیا ہے اور اس کو مستند علی المجاز قرار دیا ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسے قرائن پائے جائیں جو باوجود نفی سماع کے اتصال اسناد پر دلالت کرتے ہیں راوی اور مروی عنہ کے درمیان، خواہ کسی بھی ذریعے سے، مثلا نہیں کہ سماع نہیں ہے لیکن اس نے مکاتبتاً یہ حدیث لی ہے اپنے شیخ سے، یا اجازتاً یا مناولتاً، ٹھیک ہے، یا وجادتاً وغیرہ، جو بھی تو طرق تحمل ہیں، معتبر طرق تحمل ہیں اپنی شروط کے ساتھ، تو اس صورت میں ہم اتصال اسناد کا حکم لگائیں گے۔ بہرحال اس میں تلمیذ کے حال کو بھی دیکھا جاتا ہے، ظروف روایت کو بھی دیکھا جاتا ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہی حکم لگایا جائے گا۔ صرف نفی سماع پر تنصیص کی بنا پر حکم لگانا یہ بالکل غلط ہے اور یہ ائمہ کا طریقہ نہیں ہے۔ امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آگے ہوگا، کوئی سوال وغیرہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔